بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور ان کی علمیت پسندی۔ ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان سے اقلیت دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے۔ اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس کے سنہرے دور سے ہی مل سکتی ہے جو 8ویں صدی کے وسط سے لے کر سن 1258 تک پھیلا ہوا تھا، جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں طے ہوئی تھی۔ اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا۔ ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، طب اور ایجوکیشن کے میدان میں سینٹر فار ایکسلنس کا درجہ حاصل تھا۔ اس دور میں نہ صرف علمیت کا اعلیٰ معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی۔ اندلس یا اسلامی ہسپانیہ میں بھی، جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ رہتے تھے، اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا تھا۔ یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور احادیث مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ قرآن کے اصول و ضوابط پر کس طرح روزمرہ زندگی میں عمل کیا جاتا ہے۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی سنہرے دور کی جس شخصیت کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری، یا صرف امام بخاری۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی 7000 سے زیادہ احادیث درج ہیں جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی، بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں میں ہوئی تھی۔ یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کے سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالمگیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی۔ امام بخاری 9ویں صدی کے آغاز میں بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے۔ بخارا اور سمرقند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کی مرکز، شاہراہ ریشم کے اہم مراکز، علم اور تہذیب کے پلتے پلتے گہوارے تھے۔ بخارا صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسی شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئی۔ اس زمانے کے پدر شاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی۔ اس چیز کا بظاہر کمسن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پا اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ ان کے بچپن کا ان کی بات کے کام پر بھی نمایاں اثر نظر آتا ہے جس میں انہوں نے سماجی انصاف اور کمیونٹی کے تصور پر بہت زور دیا، جیسا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں بھی واضح ہے۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا۔ وہ 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا ہوگا۔ اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں میں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے۔ یہ سفر ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی، دنیا میں مقام کے متلاشی اور ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے۔ امام بخاری پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ ان کی باقی زندگی اس بات کو یقینی بنانے میں گزری کہ اسلام کی ہمدردی، بقائے باہمی مساوات، سماجی انصاف جیسی حقیقی اقتدار پیغمبر اسلام کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے دنیا تک پہنچے۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا، وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔
کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں صرف 7275 احادیث شامل کی گئی جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں۔ میرے نزدیک امام بخاری کے کام میں ان کتب میں جنہیں ہم گھر میں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں جو حکمت اور سوچ سامنے آتی ہے، وہ میرے اپنے ایمان کے لیے طاقت کا سر چشمہ ہے۔ برداشت اور اخلاقی جرت کا یہ پیغام میری روزمرہ زندگی میں ٹھہراؤ کا باعث ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمرقند میں امام بخاری کی آخری آرامگاہ پر جا کر ان کی میراث پر غور کرنے کا موقع ملا۔ میرے لیے ان کی میراث میں پہلا سبق اس باریک بینی ہے جس سے انہوں نے صحیح اور غلط معلومات کا فرق کیا۔ علم ان کے نزدیک اندھے اعتقاد کا نام نہیں تھا، وہ احادیث کے طور پر پیش کی گئی روایات کو غیر جانبداری سے علمی پیمانے پر پھرکنے سے بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یا نہیں، اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جیسے ان کی سنت کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا۔ امام بخاری سے دوسرا سبق جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اس پر عمل کرتے اور اس کمیونٹی کو ان کی موجودگی میں احساس ہوا تھا۔ سوسائٹی کو صرف 18 برس کی عمر میں اپنی پہلی کتاب مکمل کرنے والے امام بخاری کی اچھی یادداشت یا ان کا زبردست ادبی ٹیلنٹ نہیں چاہیے تھا۔ سوسائٹی کو وہ معاشرے کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے تھے۔ امام بخاری صرف علم و حکمت کی لائبریریوں میں نظر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ وہ مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھائے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ایمان کے جذبے سے سماجی بہتری کا کام ان کا ماڈل تھا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا جو معاشرے اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں اٹھاتا۔ امام بخاری باوفا اور حساس انسان تھے، وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے جو احادیث جمع کی ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہے۔ امام بخاری اپنی ایک اہم کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے؟ وہ ہے 2 لوگوں میں دوستی کروانا۔ امام بخاری سے ایک اور سبق جو مجھے حاصل ہوا وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ انہوں نے احادیث بیان کی، مثلا ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میں اکثر مشورے اور رہنمائی کے لیے اپنے والد سے بات کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس معاشرے میں بزرگوں سے کیسا سلوک کیا جانا چاہیے جو افسوسناک طور پر تنہائی کا شکار ہے۔ الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کی لڑکا یا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ سے بن رہی ہے، اور عبادت گاہوں میں بہت کام ہونے والا ہے۔ عبادات انفرادی روحانیات کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن مسلم کمیونٹی میں خاص طور پر مسجد میں ایسے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردوں کو مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مساجد میں عورتوں کی حاضری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں، بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہے۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے جن میں کہا گیا ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے تباہی کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کی دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمنی کی نفرت کی حد تک مت جانے دو۔ اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔